اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلی خلق عظیم۔ عزیزان محترم، کل سے ہم نے اخلاق حسنہ یا خوش اخلاقی کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی روح کو پاکیزہ بنائے، اور روح کی پاکیزگی کا تعلق انسان کے اچھے اخلاق سے ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، عند اللہ محبوب ہونا چاہتا ہے، عند الناس یعنی لوگوں کے قریب چاہتا ہے کہ لوگ اسے محبت کریں، اور پھر اس کا اخلاق اچھا نہ ہو۔ اچھا اخلاق انسان کو نہ صرف خدا کے نزدیک بلکہ لوگوں کے نزدیک بھی بہت ہی محبوب بنا دیتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ظاہری عبادتوں پر تو بہت فوکس کر رہے ہیں، اپنی نمازوں کے حوالے سے، ظاہر رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کے حوالے سے، اور مناجات پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، نماز شب پڑھ رہے ہیں، ہر روز کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ یہ تمام چیزیں یقیناً بہت بہترین ہیں، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے جہاں پر حتیٰ ایک آیت قرآنی کو پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ پورا کا پورا قرآن پڑھ لیا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی رحمت کا دسترخوان انسان کے لیے بچھا رکھا ہے۔ تو یہ ناممکن ہے کہ انسان کسی عمل کو انجام دے اور پھر اسے اس کا اجر اور ثواب نہ ملے۔ یقیناً اس کے لیے اجر موجود ہے، لیکن سب سے بہترین چیز جسے ہم اس مہینے میں انجام دے سکتے ہیں عبادتوں کے ساتھ ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق پر کام کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ اخلاق بہتر ہو جائیں گے تو ہر چیز بہتر ہو جائے گی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جیسا ایک مرتبہ کسی شخص نے آ کر نبی کریم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ہمسائے میں ایک عورت رہتی ہے جو بہت عبادت گزار ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، نیکیاں کرتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، بہت سارے اچھے کام انجام دیتی ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ بد اخلاق بہت ہے، اس کی زبان کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ روایت ہم سب نے ظاہر انشاءاللہ امید ہے کہ سن رکھی ہوگی، کیونکہ یہ اخلاق کے حوالے سے ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے، یعنی وہ بہت عبادت گزار ہے، وہ بہت نیکیاں کرنے والی ہے، لیکن وہ جہنمی ہے۔ کیوں جہنمی ہے؟ اس لیے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی زبان کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ظاہر ہرگز نہیں کہ جو انسان جو خوش اخلاق ہے وہ کہیں اب ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، عبادت اپنی واجبات کو انجام ضرور دینا ہے، لیکن واجبات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ اور پچھلے پروگرام میں، کل کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ حدیث موجود ہے کہ اگر انشاءاللہ کوئی شخص مستحبات بہت زیادہ نہیں انجام دے پا رہا، لیکن واجبات پر تو انشاءاللہ عمل کر رہا ہے، مستحبات بہت زیادہ نہیں کر رہا، اور وہ چاہتا ہے اس شخص کے لیول تک پہنچ جائے کہ جو مستحبات انجام دیتا ہے، جو قائم اللیل اور صائم النہار ہے، یعنی راتوں کو عبادت کرتا ہے اور اکثر دنوں میں روزے رکھتا ہے، اس کے لیول تک وہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے۔ لہٰذا ہم نے عرض کی تھی کہ سورہ قلم کی وہ آیت کہ جہاں پر اللہ نے اپنے نبی کے اخلاق کی تعریف کی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بہت عظیم اخلاق پر فائز ہیں، آپ کا اخلاق بہت عمدہ ہے۔ تو اب جب ہم ان نبی کی امت میں سے ہیں تو ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ لہٰذا اس سلسلے میں ہم نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی اس روایت کا ذکر کیا تھا کہ جہاں وہ اپنے بابا سے سوال کرتے ہیں رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں، اور ایک ایک جو رسول اللہ کی اخلاقی خصوصیت کو امیر المؤمنین نے بیان کیا ہے وہ ایسی ہے کہ جس کی ہمیں ہر دور میں ضرورت ہے، اس دور میں بھی ضرورت ہے، اور قیامت تک ہر مسلمان کو اس کی ضرورت رہے گی۔ اور سیرت النبی اصل میں یہی ہے کہ اخلاق نبی کو اپنایا جائے۔ نبی نے اپنے اخلاق کے ذریعے
دوسروں کو اپنا بنایا تھا، دشمنوں کو اپنا بنایا تھا، لوگوں کے دلوں پر حکومت کی تھی۔ لہٰذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ نبی کے اخلاق سے کچھ سیکھیں تو انشاءاللہ اس بات کی امید ہے کہ ہم نبی کے پیغام کو اور کلمہ توحید کو آگے پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا امیر المؤمنین نے جب بتانا شروع کیا، میں جلدی سے کچھ کوالٹیز کا ذکر کر دیتی ہوں۔ فرمائے کہ نبی وہ ہیں کہ جب وہ لوگوں سے ملا کرتے تھے تو ہمیشہ خوش روح ہوتے تھے اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، وہ نرم طبیعت کے تھے اور نرمی سے پیش آتے تھے اور خندان تھے، اور خلیق اور یعنی ان کا جو اخلاق ہے وہ بڑا بہترین تھا، اور اسی طرح وہ سخت زبان یا سنگ دل نہیں تھے۔ قرآن میں آیت بھی ہے نا کہ خدا نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اگر آپ سنگ دل ہوتے یا اگر آپ کا مزاج اور اخلاق ایسا نہ ہوتا تو لوگ آپ کے ارد گرد سے دور چلے جاتے، لوگ آپ سے دور ہٹ جاتے۔ لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے قریب آئیں اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت آئے تو انشاءاللہ ہمیں اخلاق نبی کو اپنانا ہوگا۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ آپ عیب جو نہیں تھے، عیب لوگوں کو کے نہیں بیان کرتے تھے، اور اسی طرح سے آپ اپنی تعریف پسند نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں پر ہماری گفتگو کل ختم ہوئی تھی کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنی تعریف پسند نہ کرے، یعنی اسے اچھا نہ لگے لوگ اس کی تعریف کریں۔ نارملی انسان چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور یہ وہ باریک سی لائن ہے کہ جہاں سے اس بات کا خدشہ ہے، اس بات کا امکان موجود ہے کہ انسان ریا کی طرف چلا جاتا ہے، انسان شو آف کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب انسان کسی نیکی کو انجام دیتا ہے، کسی اچھے عمل کو انجام دیتا ہے، قربتاً الی اللہ انجام دیتا ہے، لیکن پھر کہیں نہ کہیں اسے یہ احساس ہوتا ہے یا وہ یہ چاہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اور جب وہ اپنی تعریف سنتا ہے اور چاہتا ہے تعریف ہو اور یہ تعریف اسے پسند آنے لگتی ہے تو اس کا وہ عمل پھر ریا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ البتہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اخلاص اور ریا کے حوالے سے الگ سے گفتگو ہوگی۔ ہم فی الحال بات کر رہے ہیں نبی کے اخلاق کی، اور نبی کے اخلاق سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارا اخلاق بہترین ہو جائے، ہماری روحیں پاکیزہ ہو جائیں اس اخلاق کے ذریعے، اور انشاءاللہ اچھی کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہمارے اندر پیدا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص آپ سے مایوس نہیں ہوتا تھا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی جس انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے لوگ اس سے ہمیشہ خیر کی توقع رکھتے ہیں، اور وہ پھر لوگوں کو اپنے آپ سے مایوس بھی نہیں کرتا ہے۔ تو نبی کا اخلاق ایسا تھا کہ لوگ بہت ایزیلی نبی کے پاس چلے جاتے تھے اور اپنی مشکل کو بیان کرتے تھے یا اپنی حاجت کو ان سے بیان کرتے تھے، اور نبی بھی حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو خود سے مایوس نہ کریں۔ اور ہم اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں ہمارے اخلاق اچھے ہوں تو انشاءاللہ ہم نبی کی اس صفت کو اپنانے کی کوشش کریں کہ لوگوں کو خود سے مایوس نہ کریں۔ بعض اوقات ہم خود کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کر پاتے، نبی کے حوالے سے ظاہر واقعات ہیں اور میں اس وقت ڈیٹیلز میں نہیں جا رہی ہوں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا تھا نبی کے اپنے پاس کچھ نہیں تھا لیکن نبی ریفر کر دیا کرتے تھے کسی اور کی طرف۔ ہم اور آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے کہ کوئی اپنی پریشانی کو لے کر آتا ہے، کوئی اپنی مشکل کو لے کر آتا ہے جسے ہم پورا نہیں کر پا رہے کسی بھی وجہ سے، تو ہم اسے ان لوگوں کی طرف ریفر کر دیں کہ جو اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں یا اس کی مشکل کو دور کر سکتے ہیں۔ کم از کم اتنا ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہوتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے روایات میں ہے کہ انسان کم از کم دوسروں کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش ضرور کرے۔ یہ جو ایفرٹ ہوتی ہے، یہ ایفرٹ بھی انسان کے اچھے اخلاق میں سے ایک اخلاق ہے، اور اس کو ہم اور آپ انشاءاللہ اس بات پر توجہ دیں۔ گزشتہ پروگراموں میں عرض بھی کیا تھا کہ کسی کا اپنی حاجت ہماری طرف لے کر آنا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا ہم اسے مایوس نہ کریں۔ لہٰذا اچھا اخلاق اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کو اپنے آپ سے مایوس نہ کریں۔ پھر ارشاد فرمائے کہ 3 چیزوں کو، اور یہ بہت اہم ہے، میں چاہوں گی انشاءاللہ ہم سب اس پر توجہ دیں۔ فرمائے کہ 3 چیزوں کو آپ نے اپنے آپ سے الگ کر رکھا تھا، اور یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو انسان کے اخلاق کو یا تو بہت اچھا بنا دیتی ہیں یا بہت، یعنی اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی
تو انسان کا اخلاق بہترین ہے. اور اگر یہ 3 چیزیں انسان میں آ گئیں تو انسان کا اخلاق بہت برا بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ افراد، اس کے آس پاس رہنے والے افراد، اس کی فیملی بھی بہت زیادہ سفر کرتی ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ جس کا نبی نے ذکر کیا ہے، جس کا امیر المؤمنین نے ذکر کیا ہے نبی کے اخلاق کے حوالے سے؟ سب سے پہلے فرمایا کہ نبی نے جن 3 چیزوں کو اپنے آپ سے الگ کر رکھا تھا ان میں سب سے پہلے ہے گفتگو میں جھگڑا کرنا. یعنی وہ افراد کے جو بات کرتے ہوئے بہت زیادہ ہر بات پر جذباتی ہو جاتے ہیں، آرگومنٹ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ان کی آوازوں کی ٹون ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے، بہت زیادہ گفتگو میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بات نہیں کر رہے، وہ جھگڑ رہے ہیں. اور یہ بہت بری عادت ہے، یہ بہت زیادہ بری عادت ہے کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات لوگ انسان سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. بعض اوقات لوگ ایسے انسان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بات بات میں جھگڑا کرتا ہے. اور خاص طور پہ دیکھیے، ہر انسان اس دنیا میں مختلف سوچ رکھتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ حتیٰ ایک گھر میں رہنے والے افراد بھی ایک جیسی سوچ رکھتے ہوں. مختلف سوچیں ہو سکتی ہیں، مختلف طرح کے نظریات ہو سکتے ہیں. انسان آرام سے اپنی بات کو کسی تک پہنچا سکتا ہے، میسج کو کنوے کر سکتا ہے. لیکن اور اس کے علاوہ ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں جس میں اہل بیت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کہ جو بات بات جھگڑا کرتا ہے یا اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ آرگومنٹ کرتا ہے، وہ اپنی عزت کھو دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں بعض اوقات ایسے افراد اپنے اطراف میں نظر آتے ہیں جو بہت زیادہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کی پر جو مصر ہوتے ہیں، جو انسسٹ کرتے ہیں کہ ان کی بات ٹھیک ہے، لہٰذا وہ اس کے لیے اس قدر بحث کرتے ہیں کہ لوگ ان سے بات کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان تو جب کسی بات کو شروع کرتا ہے تو جب تک اس کو منوا نہ لے تو یہ دوسرے انسان کی جان نہیں چھوڑتا. بہرحال جس طرح عام اصطلاح میں کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ کہ ہم ان افراد میں سے نہ بنیں، کیونکہ ہمارے نبی کا یہ اخلاق نہیں تھا. اور اس کی گواہی امیر المؤمنین دے رہے ہیں. فرمائے کہ نبی ان 3 چیزوں سے جن سے دور کیا، گفتگو میں جھگڑا نہیں کرتے تھے. نبی آرام سے اپنی بات کہہ دیا کرتے تھے. کوئی مان لیتا تھا تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو نبی اصرار نہیں کرتے تھے. دوسری چیز کہ جس سے نبی نے اپنے آپ کو دور کیا ہے اور جس سے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو دور کریں، فرمائے کہ زیادہ گفتگو کرنا، بہت زیادہ بولنا. بہت زیادہ بولنا انسان کے لیے ہر جگہ پر نقصان دہ ہوتا ہے اور یہ اچھے اخلاق میں سے بھی نہیں ہے. جن لوگوں کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اخلاق حسنہ جن کا ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ جو خوش اخلاق افراد ہوتے ہیں وہ کم بولتے ہیں، لیکن جب وہ بولتے ہیں ایک تو ان کی باتوں میں مٹھاس ہوتی ہے، اچھا بولتے ہیں اور ایسا بولتے ہیں کہ جس میں دوسروں کے لیے فائدہ ہوتا ہے، لہٰذا لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم ان افراد میں سے نہ بن جائیں کہ جو بلا وجہ بولتے رہتے ہیں. جتنا زیادہ پرگوئی یا بہت زیادہ بولنا انسان کے لیے ہمیشہ نقصان کا باعث ہوتا ہے. اور میں نے زبان کے حوالے سے جو پروگرام ہے اس میں عرض بھی کیا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری زبان کا جو حق ہے، جو تمہاری زبان کے رائٹس ہیں، ان میں سے ایک رائٹ یہ ہے کہ بہت زیادہ نہ بولو، بہت زیادہ اسے استعمال نہ کرو. اور تیسری چیز جو نبی کے اخلاق میں ہے کہ جس سے نبی نے اپنے آپ کو دور رکھا تھا، فرمایا کہ وہ یہ کہ ایسے کاموں میں نبی دخل نہیں دیا کرتے تھے، انٹرفیئر نہیں کیا کرتے تھے کہ جن کا نبی سے تعلق نہیں تھا. اور یہ بہت ضروری ہے. بلا وجہ کی انٹرفیئرنس دوسروں کے معاملات میں، دوسروں کی زندگیوں میں، دوسروں کے پرسنل میٹرز میں، یہ بہت زیادہ برا اخلاق ہے اور جس سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، کیونکہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے. انسان جب بلا وجہ دوسروں کے معاملات میں دخل دیتا ہے، اور بعض اوقات بہت اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہم اپنا اوپینین بھی دیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرض کیجئے کہ ان سے ریلیٹڈ بات بھی نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پر اپنا حصہ ڈالیں اور آ کر ان سے وہ اپنا اوپینین دیں اور اپنی بات بتائیں. نہیں، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جب تک اس سے پوچھا نہیں جاتا، سوال نہیں کیا جاتا، وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتا ہے.
اور بعض اوقات ہم کسی ایسے معاملے میں اپنا اوپینین دے رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہے اور جو ہماری فیلڈ کا بھی نہیں ہے. مثلا فرض کیجئے کہ اگر میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے تو ہم میں سے ہر شخص ڈاکٹر نہیں ہے جو اس پر بات کر سکے. لہٰذا اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو وہاں پر مجھ جیسے انسان کے لیے کہ جو ڈاکٹر نہیں ہے یا جو میڈیکل کی فیلڈ سے نہیں ہے، اس کے لیے سب سے احسن عمل یہ ہے، اس کا سب سے اچھا اخلاق یہ ہے کہ وہ وہاں پر خاموشی اختیار کریں. اور دین کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ جو لوگ دین کے ایکسپرٹس نہیں ہیں، جنہیں دین کے بارے میں نالج نہیں ہے، جنہوں نے دین کے حوالے سے اسٹڈی نہیں کی ہے، وہ دین کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار نہ کریں. وہ اس انداز میں اس گفتگو میں حصہ نہ لیں کہ جس کے بارے میں وہ جانتے تک نہیں ہیں، کیونکہ اس کا نقصان انہیں خود ہوتا ہے. جب انسان کسی چیز کے بارے میں جانتا نہیں ہے اور بلا وجہ اس معاملے میں بولتا ہے تو یہ اس کی جہالت کو ظاہر کرتا ہے. لہٰذا نبی ایسے کاموں میں دخل نہیں دیتے تھے کہ جو ان سے مربوط نہیں تھے. تو ہم اور آپ بھی ایسے کاموں میں جو ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، ایسی باتوں میں جو ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، انشاءاللہ کہ ہم وہاں پر گفتگو نہ کریں. آخری 3 پوائنٹ عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا اختتام. اور پھر فرمایا 3 چیزوں کو لوگوں کے بارے میں چھوڑ دیا تھا، یعنی 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں سے ریلیٹڈ تھیں اور نبی نے ان کو بالکل چھوڑ دیا تھا. ایک کہ نبی لوگوں کو کنڈیم نہیں کرتے تھے، لوگوں کی مذمت نہیں کیا کرتے تھے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہوتا ہے تو اسے کنڈیم کرتے ہیں، کسی کی اچھائی کو بھی وہ برائی میں تبدیل کر دیتے ہیں، کسی کے اچھے کام کی نیت پر بھی وہ شک کرتے ہیں. نبی یہ کام ہرگز نہیں کرتے تھے. اور اچھے اخلاق جن لوگوں کے ہیں وہ یہ کام بالکل نہیں کرتے. لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے، لوگوں کے اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ کام جو شاید ہم خود نہیں کر سکتے، اگر کوئی اور انسان کر رہا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس کے اچھے کاموں کی مذمت کریں. اور اسی طرح فرمایا کہ وہ نبی کسی کی سرزنش نہیں کرتے تھے، یعنی کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے، بلا وجہ نہیں ڈانٹتے تھے، لوگوں کو ہرٹ نہیں کیا کرتے تھے سرزنش کے ذریعے. اب وہ چاہے گھر میں ہمارے بچے ہی کیوں نہ ہوں، ہمارے ساتھ رہنے والے اور افراد ہی کیوں نہ ہوں، اور انسان یہ سوچے کہ جیسے میں پسند نہیں کرتی کہ مجھے ڈانٹا جائے یا میری سرزنش کی جائے، تو میں کسی کی سرزنش کیسے کر سکتی ہوں. اور تیسری بات جسے بیان فرمایا کہ لوگوں کے پوشیدہ عیب اور لغزشوں کی جستجو نہیں کرتے تھے. یعنی لوگوں کی ٹوہ میں رہنا یہ بہت برا اخلاق ہے کہ لوگوں کی پرسنل لائف کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا، مختلف لوگوں کو اپروچ کرنا تاکہ ہم کسی ایک شخص کی لائف کے بارے میں جانیں، اس کی لائف میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ بہت برا اخلاق ہے اور نبی نے اس چیز کو لوگوں کے حوالے سے اپنے آپ سے بالکل دور کر رکھا تھا. بہرحال نبی کا اخلاق ایک سمندر کی طرح ہے، یعنی جس نبی کے اخلاق کی اللہ قرآن میں تعریف کرے اس نبی کے اخلاق کو بیان یقیناً نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک کوشش ضرور کی ہے. اور اگر ہم جتنی باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں امیر المؤمنین کی زبان سے انہی چند پوائنٹس پر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس بات کی امید ہے کہ ہمارے اخلاق بہترین اخلاق ہو جائیں گے. انشاءاللہ کہ روز قیامت ہم ان خوش نصیب افراد میں سے ہوں کہ جو واقعاً صحیح معنوں میں رسول اللہ کے اخلاق کو فالو کرنے والوں میں سے ہوں. پروردگار ہماری نیکیوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.